واللہ ما طلعت شمس ولا غربت الا وان. جامع عبدالرزاق کی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا مسلمانوں میں سے کسی کے مال نے مجھے اتنا نفع نہیں پہنچایا جتنا ابو بکر کے مال نے نفع پہنچایا. اور نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ میں نے سب کے احسانات کے بدلے دے دیے، ابو بکر کے احسانات کا بدلہ قیامت کے دن اللہ دے گا. آپ لوگ اندازہ لگائیں کہ نبی علیہ السلام پر کتنے احسانات کیے ہوں گے ابو بکر نے، کہ نبی علیہ السلام خود فرماتے ہیں میں نے سب کے احسانات کے بدلے دے دیے مگر ابو بکر تیرے احسانات کا بدلہ اللہ دے گا. اور نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا ان اللہ یتجلی للخلق عامہ ولکن لابی بکر خاصہ. قیامت کے دن اللہ سب کے لیے عام تجلی فرمائے گا اور ابو بکر کے لیے خاص تجلی فرمائے گا. خاص تجلی کا کیا مطلب کہ عام لوگوں کو تو اپنا اللہ دیدار کروائے گا اور ابو بکر صدیق لانوں کو اللہ مسکرا کے دیکھے گا. اب یہ جو ہوتا ہے نا کسی کو مسکرا کے دیکھنا، یہ خاص جو ہے وہ دیدار ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر کو یہ مقام بھی عطا فرمایا اور اللہ تو اس کو اتنا دے گا وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ کہ وہ راضی ہو جائے گا. نبی علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا تھا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے محبوب اللہ تجھے اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا. اور صدیق اکبر کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، قیامت کے دن اس کو بھی راضی کر دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے کیا مقام دیا اپنے محبوب کے یار غار کو کہ فرمایا کہ قیامت کے دن میں اتنا دوں گا کہ اس کو راضی کر دیا جائے گا.